ڈاکٹر صاحب ہم اب بات اگر ملٹری کورٹس کی کریں تو فائنلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو توسیع کا معاملہ تھا وہ طے پا گیا ہے. ترمیمی بل جو ہے وہ ایوانوں میں پاس ہو گیا ہے, لیکن سینٹ میں پیپلز پارٹی کو کافی دکھ پہنچا ہے. انہوں نے کہا ہم نے بڑے دکھ کے ساتھ اس کو پاس کروایا ہے یا منظور کیا ہے. اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ ترمیم کے بعد کس حد تک یہ بل عوام کی امیدوں پر پورا اتر سکے گا؟ دیکھیے, اس ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں ملٹری کورٹس نہیں رہی. اب فوجی عدالتوں کے نام پر سول عدالتیں قائم ہو گئی. صرف وردی فوجی ہے, نظام سول عدالت کا ہوگا, دیٹس اٹ. یہ سٹوری بند ہو گئی, کلوز ہو گئی, چیپٹر کلوز ہو گیا. دہشت گردوں کو مکمل طور پہ تحفظ دینے کا, قانونی طور پہ تحفظ دینے کا بندوبست کر لیا گیا. یہ تھا کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ, جس کو کوئی صاحب کچھ عرصہ پہلے تقریروں میں بہت زور و شور سے بیان کرتے تھے جی کہ ہم دہشت گردی اور کرپشن کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. یہ وہ خاتمہ ہوا پڑا ہے. اب فوجی عدالتوں کا میرے نزدیک کوئی مقصد باقی نہیں رہا. دیکھیے, یہ اس پر قانون شہادت کو نافذ کر دینا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ عدالتی اصلاحات لائیں گے. یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات. وہ عدالتی اصلاحات کہاں گئیں؟ وہ آج کے دن تک یہ نہیں لائے اور نہ کبھی لائیں گے. انہیں عدالتی اصلاحات اور قانونی اصلاحات سے دلچسپی نہیں ہے, سیاسی اصلاحات سے دلچسپی نہیں ہے, سماجی اور معاشرتی اصلاحات سے دلچسپی نہیں ہے. اب پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کو وکیل کرنے کا بھی حق ہوگا اور قانون شہادت بھی نافذ ہوگا. اب سوائے وردی کے اور تو کچھ نہیں بچا نا. صرف وردی رہ گئی کہ وہ کوٹ پین ٹائی کالے رنگ کی یا کسی اور کلر کی پہن کے بیٹھنے کی بجائے شاید اب وہ فوجی وردی میں بیٹھیں گے, مگر فوجی عدالت نہیں رہی. میں یہ پوچھتا ہوں, اس قانون شہادت کے تحت جو سول عدالتوں کا چل رہا ہے, جو انہوں نے مار کا سر کیا, اچیومنٹ کی ہے کہ فوجی عدالتوں میں بھی لے آئے ہیں, نافذ کر دیا, بڑا بات کر دی. اس کے تحت تو بھینس چوری کے ملزم کو سزا نہیں ملتی. دہشت گرد کو کون سزا دے گا؟ بھینس چوری کے ملزم کو سزا نہیں ملتی, اور اگر سزا اینڈ پر ملتی ہے تو جس غریب کی بھینس چوری ہوئی تھی اسی کو سزا مل جاتی کہ تم نے چوری ہونے کیوں دی گی, تمہاری چوری کیوں ہوئی, اسی کو جا کے سزا ہوتی ہے. یہ نظام ہے, طاقتور نظام وکالت ہے. فوجی عدالتوں کو قانون شہادت کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے, اور یہ تو سال ہا سال ٹرائل ہوتے ہیں سول عدالتوں کے اور فیصلے نہیں ہوتے. لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے پاکستان کا, لا اینڈ جسٹس کمیشن, اس نے اسی مارچ میں موجودہ مہینے میں رپورٹ جاری کی ہے اور بتایا کہ ہر سطح کی سول عدالتوں میں وہ جو اس قانون شہادت کے تحت چل رہی ہیں, اس کے تحت 19 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. آپ 20 لاکھ سمجھ لینا, موٹا فگر, 20 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں. اور بتائیے کس دہشت گرد کو اس قانون عدالت کے تحت سزا ملی؟ تازہ ترین واقعہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا ہے, جس کا ٹرائل ہوا ہے. یہاں تو باقی جتنی دہشت گردیاں ہوتی ہیں پاکستان میں ٹرائل بھی نہیں ہوتا. لوگ پیسے لے دے کے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں, اپنا خون بیچ دیتے ہیں, اعزا اقارب کی جان اور زندگی بیچ دیتے ہیں, یہ جان کر کے ان عدالتوں سے ملنا کچھ نہیں. مایوس ہیں, وہ کہتے ہیں چلو پیسے ہی لے لو, عدل تو نہیں ملنا, انصاف تو نہیں ملنا, جو پیسے مل رہے ہیں دیت یا خون بہا کے نام پر یہی لے لو. تو مجبور ہو کر کمزور اپنی زندگی, خون, غیرت, عزت بیچنے پر مجبور ہوتا ہے. یہ ہے جو قانون شہادت اور یہ سول نظام جو ہے ہمارا, بندے کو یہاں کر واحد کیس ہے, واحد پاکستان کی تاریخ کا ماڈل ٹاؤن کا, جس کا ٹرائل ہو رہا ہے, جس کے لیے مظلوم لڑ رہے ہیں, جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کے پیسوں کو لعنت بیچ کے ٹھکرا دیا ہے, فرعون کی طاقت کو ٹھکرا دیا ہے, قارون کی دولت کو ٹھکرا دیا ہے. 56 چشمدید گواہ پیش ہو چکے ہیں, 56, اور وہ سارے زخمی ہیں. ان زخمی چشمدید گواہوں کے باوجود آج کے دن تک
ہم ایک شخص کو اریسٹ نہیں کروا سکے. کوئی شخص وزیر اعظم سے لے کے 126 لوگوں کے نام عدالت نے لکھے اپنے ججمنٹ میں. 124 ان میں سے 12 اوپر کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں, وزیر اعظم سے لے کر ان کے وزراء اور سیکرٹریز تک, ان کو تو سمن ہی جاری نہیں کیا, بالکل اس طرح نکال دیا جیسے مکھن سے بال نکال دیتے ہیں. اب ہم اپیلوں میں جا رہے ہیں, ہم سول قانون کے تحت اپیلوں میں دھکے کھاتے پھریں گے, کروڑوں کا خرچہ کرتے پھریں گے. اور باقی جو 124 کو انہوں نے سمن کیا, 124 کو باقی بقایا, ان میں کسی ایک کو بھی وارنٹ جاری نہیں کیا اریسٹ کا. دہشت گردی ہے, قتل و غارت ہے, خون بہایا ہے, 14 لاشیں گری ہیں, 90 زخمی ہوئے ہیں, ایک شخص وارنٹ نہیں ہوا. یہ ہے قانون شہادت, یہ ہے نظام سیاست, یہ ہے عدل اور انصاف. یہ ساری ترمیمات جو ہوئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دہشت گردوں کو تحفظ دینے کے لیے. اس ملک میں کوئی قانون شہادت اور سول عدالت اور یہ نظام غریب کو تحفظ نہیں دیتا, کمزور کو تحفظ نہیں ہے, مظلوم کو تحفظ نہیں ہے, جو بے بس اور بے سہارا ہے اس کو تحفظ نہیں ہے. یہ سارا نظام بڑے لوگوں نے بنایا ہے, طاقتوروں نے, ایک مافیا ہے, انہوں نے بنایا ہے اپنے تحفظ کے لیے, یا اپنے ان یار دوستوں اور گروہوں کے تحفظ کے لیے جن سے کام لیتے ہیں, جن کے ساتھ ان کے الائنس ہیں. تو دہشت گرد ان کے الائنس کا حصہ ہیں. یہ مبارک ہو کہ اس ترمیم کے بعد اب دہشت گردوں کو قانونی تحفظ دے دیا گیا ہے.